वेलकम बैक इन स्टूडियो वंस अगेन। और आई होप कि आप लोगों ने प्रीमियर एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियर एंजॉय किया था, आप लोगों ने पैकेज देखा होगा, बहुत एक्साइटमेंट थी। तो डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने कहा कि फाइनली ये सिनेमाज में कब शुरू हो रही है, इसकी मजीद डिटेल्स जो है वो आप लोग हुनर कदा के प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। लेकिन पीटीवी फिल्म्स जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है दोबारा से इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। पीटीवी फ्लिक्स की बात करें, पीटीवी एकेडमी की बात करें, पीटीवी फिल्म्स की बात करें, या अब सुनने में ये भी आ रहा है कि पीटीवी दोबारा से अवार्ड शो भी करवाने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तानी जो जज्बा खैरसगाली रखते हैं और जो नेशन है हमारी, आगे बढ़ चढ़ कर समाजी कामों में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लोगों की मदद करने के लिए, कोई भी नागहानी सूरत हाल से हम लोग पाकिस्तान में गुजरे या इंटरनेशनली पाकिस्तान में किसी को मदद की ज़रूरत हो, या इवन पाकिस्तान में भी पाकिस्तानियों को मदद की ज़रूरत हो, तो एक तबका पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं वो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मदद करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी की मदद करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी मदद करते हैं। ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक दोस्त मुल्क समझा जाता है। हर जगह भी ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्ती रखने वाले हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स ये इमेज जो है ये अगर दुनिया में पोर्ट्रे होता है इनके तवस्सुत से, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। डेफिनेटली। सो अब आपकी एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात करवाते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, समाजी कारकुन हैं, कुवैत में वो मुकीम है और कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद और उसके अलावा वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में आजकल मौजूद थे, तो हमने बोला कि मुलाकात उनसे करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनसे हम लोग भी कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और ये समझ सकें कि कैसे कतरा कतरा मिलकर जो है वो दरिया और फिर समंदर की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुवैत में समाजी कारकुन हैं जनाब मोहम्मद इनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? तो बहुत शुक्रिया हाफिज़ नजम साहब और रुशाना साहिबा और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर वक्त निकाल के आए। सर, कितना अरसा हो गया कुवैत में और कब इन एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ? ये किस्सा है शायद साढ़े तीन दहाइयों का कि पाकिस्तान से बाहर हूँ। मेरा ताल्लुक़ रिफाइनी पेट्रोलियम से है और शोबा जो है वो इंजीनियरिंग से वाबस्ता हूँ, और इसीलिए गल्फ स्टेट। इसी सिलसिले में फिर गल्फ़ के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर से खाक छानते छानते आखिरकार कुवैत में हूँ। और कुवैत एक ऐसा मुल्क है जो कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और बहुत अच्छे उसके साथ ताल्लुकात भी हैं। कुछ दूसरे ममालिक के साथ भी बड़ा तजर्बा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये तजर्बा है पाकिस्तानियों के बीच में रहने का और पाकिस्तान की खिदमत करने का, ख़ास तौर पर ज़र मुबादला की हैसियत से जो हम पाकिस्तान में भेजते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, उसका खूबसूरत एक ज़िंदगी भर एक बहुत तजर्बा रहा। सही बात है। तो सर, ये जो कम्युनिटी सर्विसेज का आगाज़ था, ये कैसे शुरू हुआ और क्या स्टेप्स थे? देखिए, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन ये साढ़े तीन दहाइयों का सफ़र है। तो जब मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मिडल ईस्ट के मुल्कों में और यूरोप के मुल्कों में भी जब मेरा जाना हुआ, तो मैं पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उनके हालात, उनके मसाइल से भी बखूबी आगाह हूँ। और उन मसाइल को हम चाहें तो ख़ुद भी हल कर सकते हैं थोड़ी सी कोशिश करके, और लेकिन सफारत खाने जो यहाँ पर, मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा कुवैत का, कि कुवैत के अंदर रहते हुए गुज़िश्ता सालों से माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। जहाँ पर हम पिछले दिनों तकरीबन 15-16 साल से हमारे वीज़े बंद थे और फिर वीज़े खोलने के उसमें सिलसिले में बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और लोग नहीं जा रहे थे। अभी पिछले दिनों बड़ी इम्प्रूवमेंट आई कि मेडिकल के शोबे में बहुत सारे लोग गए, और माशाल्लाह जो इस वक्त सफ़ीर पाकिस्तान हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, ख़ास तौर पे क्योंकि हम सब सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। तो हमने मिल के एक टीम वर्क किया और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान और कुवैत को ज़्यादा करीब लाया जाए। हम बरादर मुल्क तो हैं ही, लेकिन एक दोस्ताना ताल्लुकात जो ना बड़े ज़रूरी होते हैं ब्रदर्स के अंदर भी। सही बात। तो हमने कोशिश की, इंशाल्लाह इसमें बड़े हम कामयाब भी रहे। अभी इस साल बाकायदा हमने पाकिस्तान और कुवैत के बीच में 60th एनिवर्सरी मनाई जा रही है हमारी बायलैटरल ताल्लुकात की। क्या बात है। और उस सिलसिले में बड़े प्रोग्राम सेट हुए, पाकिस्तान से बड़े ताइफे वगैरह गए और वो कुवैत से भी कुछ लोग आए यहाँ पर मिलने के लिए, और हमने दोनों मुल्कों को करीब करने के लिए और बड़ी कोशिशें की। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत बड़ा एक काम हुआ कि हमने पाकिस्तान के मैंगो चौसा आम जो है वो पहुँचाया और बड़ी तादाद में गया। पहली दफ़ा कारोबारी लिहाज से गया कि 17 टन से ज़्यादा हमने आम वहाँ से भेजा। तो सर ज़रा कुछ बताइए कि वहाँ पर मसाइल क्या हैं? जी, पाकिस्तानियों के मसाइल जो आम तौर पे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तानी
جو سکلڈ ہیں لوگ ان کو ان کے شعبوں تک جانا، ان کو اپنے ویزے کے مطابق کام کرنا ایک دشواری ہے بہت بڑی. دیکھیے ہم نے تقریباً 30 پوائنٹ بنائے تھے پچھلے دنوں بیٹھ کے، اور وہ یہ تھے کہ پاکستانی جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ ایک لیبر طبقہ ہے، محنت کش طبقہ ہے، ایک انجینئرز ہیں طبقہ ہے، ایک ڈاکٹرز کا طبقہ ہے، ایک تاجروں کا طبقہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو سیاحت کے سلسلے میں وہاں پر گئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں. یہ مختلف جو لوگ ہیں طبقوں کی صورت میں، ان سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. خاص طور پہ یہاں پر ہم ان مسائل کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ اتنے پڑھے لکھے اسکلڈ لوگ نہیں ہوتے. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے کسی دوسرے ملک میں رہنے کے لیے، کیسے اس کے کلچر کو پرکھنے کے لیے، اس کے مطابق رہنے کے لیے. یہاں پہ میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا. ابھی چائنا کی بات ہو رہی ہے، تو تھوڑی دیر پہلے تو چائنا میں امیزون نے جب اپنا کاروبار شرکت شروع کی تو انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگ چائنا کے کلچر جاننے کے لیے اسٹڈی کروائی، اور انہوں نے دیکھا کہ چائنیز لوگ کیسے رہتے ہیں، کس طرح سے کیا ان کی پسند ہے، ان کی پسند کیا ہے، کیسے سوتے جاگتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں، ان کا کاروبار کیسے ہے، زندگی عام کیسے گزرتی. اس کے مطابق امیزون نے اپنا کاروبار وہاں پہ اسٹیبلش کیا. تو ہم جب جاتے، ہمارے جو اسکلڈ لوگ جو جاتے ہیں وہ تو شاید کچھ پڑھ لیتے ہوں گے یا دیکھ لیتے ہوں گے، لیکن جو انسکلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. تو اس سلسلے میں بس میں ایک پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے، یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم جیسے لوگ جو وہاں پہ باہر ہوتے ہیں، ساری عمریں ہم گزار لیتے ہیں، پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. میرا ایک پروفیشن ہے، اور لوگوں کے بہت سارے پروفیشن ہیں. ہم لوگ جب اپنے اس پروفیشن میں، اپنے شعبے میں بہت زیادہ ایکسل کر لیتے ہیں، وہاں پہ اپنی پرفارمنس دے لیتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں نا تو یہاں پر ہم ریئل اسٹیٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کا جو تجربہ ہے، ان کا ساری، اچھا انہوں نے جو باہر سے بھی جو تجربہ لیا اور جو دیا، اس سے ہم پاکستان مستفید نہیں ہو پاتا. صحیح بات ہے. تو میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا سلسلہ یہاں پر ہو پاکستان میں کہ ان لوگوں کو لا کے ان لوگوں کو ایک سسٹم میں تقسیم کیا جائے کہ کیا کیا ان کا شعبہ ہے، پھر ان کے شعبوں سے متعلق لوگوں کو ان کے ساتھ تربیت دی جائے. بالکل، یہاں بھی ان سے مستفید ہوا جائے. تاکہ انعام پھر صاحب، لوگ جائیں. جس طرح سے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اور ہم نے بھی کہا کہ جو بھی پاکستانی ملک سے باہر ہے وہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. آپ پاکستانی کلچر اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. ہم نے اس سلسلے میں، دیکھیے پاکستان کلچر یہاں کے لوگوں کی ایک اپنی، یہ ہم لوگ، بہت خوبصورت بات ہے پاکستان کی، ہمارا ایک خاندانی نظام ہے. ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں، ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے. ہم کسی ملک کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے ہیں. ہم اپنی ایک تشخص ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، اور خاص پہچان یہ ہے کہ ہمیں اپنا کلچر اپنے فلمیں بھی بتانی ہیں، اپنے ڈرامے بھی بتانے ہیں، ہمارے صبح و شام کیسے ہوتے ہیں، ہمارے والدین اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، ہمارے موسم کیا ہیں. اس سلسلے کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر ہم نے بہت وہاں پہ کویت کے اندر یہ کام کیا. ابھی پچھلے دنوں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تقریباً 100 کنٹری کے ایمبیسڈرز کو ہم نے جمع کیا. بہت خوب. اور ہم نے جو یہ 23 مارچ منایا نا، وہ ایسے منایا. ہم نے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اپنے پروگرام کر لیتے تھے تھوڑا تھوڑا، تو سفارت خانے کے تحت ہم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پروگرام کیا جس میں سب نے، ہم نے جو بڑا پارٹیسپیٹ کیا ایز اے سفیر کے طور پہ، مطلب ہم لوگ پاکستان کے سفیر ہیں. تو جب وہ سارے لوگ آئے تو ان لوگوں سے ہم ملے، تو ان لوگوں کو بتایا، پھر ہم نے ان کو بتایا اسکرین، بڑی اسکرین کے اوپر کہ یہ پاکستان ہے، پاکستانی ایسے رہتے ہیں، ایسے ان کی زندگیاں ہیں. اور ہم جو لوگوں کے ذہنوں میں پاکستان کے متعلق بڑے شکوک و شبہات ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. ہم پاکستانی بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے خوبصورت دل رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، اخلاق رکھتے ہیں. تو یقین کیجئے کہ بائی لیٹر بھی جب ہم ملے نا، میں خود ذاتی طور پہ کئی سفراء سے جب ملا تو وہ لوگ ایسے تھے. ایک جاپان کے سفیر صاحب ایسے جو ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے میرا. ہاں، وہ خود بھی بہت ہاسپٹیبل لوگ ہیں، بہت ہاسپٹیلٹی، جاپانیز، چائنیز، تھائی. تو یہ سارے لوگ اتنے گرویدہ تھے. اچھا سر، ایک بہت ہی سوال جو ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ جاب اپرچونٹیز کی سب تلاش کر رہے ہیں، کویت کے اندر کیا گیپ ہے جہاں پر پاکستانی فل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو کس پاتھ کو وہ فالو کریں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ کچھ
حلقوں میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے جو مین پاور بھیجنا چاہتے ہیں باہر، پہلے تو یہ کہ وہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ترقی کرے، پیسہ کمائے، باہر جا کے مڈل ایسٹ میں، اس کے لیے تیاری نہیں ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اور کیا تیاری ہونی چاہیے؟ پھر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اب جب تیاری ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کہ میں پاکستان میں آ کے دیکھتا ہوں لوگ بہت اچھا رہتے ہیں، پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ بے شک، اگر یہاں پر سہولت ہو جائے، تھوڑی سی آسودگی ہو جائے فائنینشیل، تو میرا خیال ہے اس جیسا کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جب باہر جاتے ہیں نا تو وہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ اچھا، تیاری کیسے نہیں کرتے کہ ہم گھر میں شاید بہت اچھے ڈریس اپ ہو کے رہیں، لیکن جیسی انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں کسی ایئرپورٹ پہ تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے ایک سین سے دوسرے سین میں جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ امیج ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن آپ کی پرسنالٹی کا لوگ لیتے ہیں انٹرنیشنل، جب بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں یہاں تو لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت اچھا ڈریس اپ ہونا چاہیے، اپنی پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اپنے ایجوکیشن، اپنا جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، وہاں پر میں اپلائی کروں باقاعدہ، اور پھر موقع ملتے ہیں۔ کویت میں ویزوں کی پابندی ایسے نہیں ہے سچ کہ کوئی جا نہیں سکتا۔ ابھی میڈیکل کے لوگ میرا حال ہے کوئی 4000 سے اوپر لوگ چلے گئے ماشاءاللہ۔ ملٹری کے بہت اچھے ہمارے روابط ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جانا ہے، اس کے لیے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا حافظ صاحب کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ باہر سے جو پاکستانی آتے ہیں ان کے مواقع ہونے چاہیے، اسی طرح سے پاکستان کے اندر جب وہ مراکز بنیں گے تو اس کے اندر ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے۔ ان کو اگر لیبر کلاس بھی ہے تو ان کو ٹریننگ دی جائے کہ آپ نے ایسے ڈریس اپ ہونا ہے، ایسے آپ نے اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، آپ کو یہ اس ممالک میں جانا چاہیے، اور وہاں پہ گیپ ہے، وہاں پہ یہ گنجائش ہے، تو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں بتاؤں کچھ ممالک میں نام لینا نہیں چاہتا، جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں اور دنیا میں ان کے ساتھ وہ بہت مین پاور سپلائی کر رہے ہیں، وہ لوگ باقاعدہ ایسے ہیں کہ ایک اسٹیٹ ایک شعبے کے لوگوں کو تیار کرتی ہے۔ ایک اسٹیٹ ایسی ہے جو صرف نرسز تیار کرتی ہے، اور جتنی پوری دنیا میں نرسز جو سپلائی ہے وہ ایک اسٹیٹ دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہمارے ملک میں بھی ایک ہر اسٹیٹ کو نا بتایا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ کائنڈ انکیوبیشن سینٹرز ہونے چاہیے جو پریپیئر ہی یہ کریں کہ باہر اگر آپ نے جانا ہے تو کیا اسکل ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ انعام صاحب فار کمنگ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ وش یو بیسٹ آف لک سر آپ کے تمام پروجیکٹس کے لیے، آئی ہوپ کہ آپ جس طرح باقی انڈسٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا میڈیا کا بھی جو ہے نا وہ راستہ کچھ بنائے۔ تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ نیوز بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔